جو کردار ہے ابو لہب کا، نہایت بخیل، وہ ایک پیسہ بھی ریاکاری کے طور پر بھی خرچ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ظلمات بعضها فوق بعض کا مصداق ابو لہب، لیکن ابو جہل کم سے کم یہ اس کے اندر فیاضی موجود تھی، ریاکارانہ فیاضی۔ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں؟ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر اللہ کے لیے خرچ کیا تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تو دیکھنے والا ہے۔ اور یہ جو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا ہے، خرچ کیے 100 بیان کر رہا ہے 1000، تو کیا اس کا یہ خیال ہے کہ کوئی نہیں ہے جو جانتا ہو کہ اس نے کتنا خرچ کیا؟ کوئی دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے کہ جس کے علم میں ہو کہ اس نے کیا خرچ کیا؟ جیسے کہ سورہ آل عمران میں آیا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں ان یحمدوا بما لم یفعلوا، جو کوئی کام خیر کا کیا ہو اس پر تو وہ اپنی تعریف چاہتے ہی ہیں، مزید چاہتے ہیں جو نہیں کیا اس پر بھی تعریف کی جائے۔ یہ اسپاس نامے جو پڑھے جاتے ہیں آج، جس کے اندر زمین و آسمان کے قلابے ملائے جاتے ہیں، کوئی خیر کا پہلو ہوتا بھی ہے لیکن اکثر و بیشتر تو خامخواہ کا جھوٹا ان کی خوشامد جو ہے اور چاپلوسی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس پر بھی جو انہوں نے نہیں کیا، جو کیا ہے تو اس کو 1000 گنا بنا کر بیان کیا جائے۔ تو یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد۔ اب جو آیات آ رہی ہیں یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے احسانات بیان کر رہے ہیں۔ الم نجعل لہ عینین، کیا اس انسان کو ہم نے 2 آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور 2 ہونٹ، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے راہ دکھا دی انہیں 2 اونچائیوں کی۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ پہلی 2 آیات میں تو کوئی اختلاف نہیں، عینین یہ 2 آنکھیں، لسانم و شفتین اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں، زبان اور یہ 2 ہونٹ۔ البتہ وہدیناہ النجدین میں اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہیں 2 راستے، یعنی نیکی اور بدی کے۔ اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے۔ خیر کا راستہ یہ ہے چلنا چاہو چلو بسم اللہ کرو، شر کا راستہ یہ ہے جانا چاہتے ہو جاؤ دفع ہو جاؤ۔ دونوں تمہیں چوائس دے دیے گئے ہیں، دکھا دیے ہم نے تمہیں، یہ راستہ خیر کا ہے، یہ شر کا ہے۔ اس کا ربط جن لوگوں کی یہ رائے ہے وہ جوڑتے ہیں سورۃ الشمس میں جو آیت آئی ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے نفس کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور بدیوں کا الہامی علم عطا کر دیا۔ انسان کو معلوم ہے کیا خیر ہے، کیا شر ہے، کیا نیکی ہے، کیا بدی ہے، کیا بھلائی ہے، کیا برائی ہے، کیا گڈ ہے، کیا ایول ہے۔ ہیومن نیچر نوز آل دس تھنگ۔ یہ اس جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے یہی مفہوم میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس سے مراد ہے، لیکن اس جگہ پر میرے نزدیک دوسرا مفہوم، اور یہ بھی سلف میں موجود ہے، یہ بھی کوئی میری ایجاد نہیں ہے بلکہ یہ کہ سلف میں قوی رائے ہے، میرا صرف انتخاب اور اختیار ہے۔ اس سے مراد ہے ماں کی چھاتیاں، 2 ابھار۔ نجد اصل میں کہتے ہیں سطح مرتفع، جیسے ہمارے ہاں پلیچوز کہلاتے ہیں، یہ پوٹھوہار کا پلیچو ہے اور یہ بلوچستان کا ہے سطح مرتفع، اور ہندوستان میں دکن کی سطح مرتفع ہے اونچا ابھار۔ نجد کا علاقہ جو ہے جو جزیرہ نما عرب میں وہ بھی اونچا ہے، جبکہ حجاز ایک دیوار کے مانند حائل ہے، پہاڑی سلسلہ، اور پھر ویسٹ آف حجاز جو ہے تہامہ، وہ نیچی زمین ہے، میدانی زمین ہے، ساحلی زمین۔ تو نجدین سے مراد ایک لی گئی ہے جسے میں ترجیح دے رہا ہوں کہ اس سے مراد ہیں ماں کی 2 چھاتیاں۔ اور اس میں اب ربط کیا قائم ہوا؟ یہ جو میں عرض کر چکا ہوں سورۃ الاعلیٰ میں سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یہ در حقیقت ہدایت خداوندی کے مراحل ہیں۔ اللہ نے انسان کو آنکھیں دی، کان دیے، یہ اس کے لیے ہدایت کے حصول کا ایک راستہ ہے۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، آبزرو، listen and then infer ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ نمبر 2 فیکلٹی جو انسان کو دی ہے، بڑی ٹاپ کی فیکلٹی، علمہ البیان، اس میں یہ لسان اور شفتین، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، یہ ہے وہ سپیچ کی فیکلٹی، علمہ البیان، اس کا ذریعہ یہ ہونٹ ہے اور زبان ہے۔ نمبر 3 وہ جبلی ہدایت جو لے کر انسان آتا ہے اس دنیا کے اندر، انسان کا بچہ ٹریننگ لے کر آیا ہے گویا کہ
انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی وہ ماں کے چھاتی کو اپنے منہ میں لے گا اور چوسے گا. کہیں سے سیکھ کر آیا ہے, کسی نے سکھایا ہے, جبلی ہدایت ہے یہ. خاص طور پر چونکہ انسانوں میں تو یہ فنومینن اتنا نظر نہیں آتا شرم و حیا کی وجہ سے, مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو ڈھانپ کر, لیکن آپ نے اگر کبھی دیکھا ہو بکری کا بچہ, ابھی اس کی ولادت ہوئی ہے, کھڑا بھی نہیں ہو سکتا, فز کا لفظ آتا ہے اس لیے کہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں, لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس سب کے باوجود کہیں سے اسے ٹرین کر کے بھیجا گیا, لپکتا ہے ماں کے تھنوں کی طرف اور اس کو لے کر چوسنا شروع کر دیتا. کس نے بتایا اسے کہ تمہاری خوراک یہاں ہے؟ یہ جبلی ہدایت ہے. اس کے میں درجے بیان کر چکا ہوں. جبلی ہدایت کے بعد پھر نوعی ہدایت ہے. نوعی ہدایت سے اوپر انفرادی ہدایت میں پھر انسان کے لیے یہ قرآن اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء اور رسل کا سلسلہ, وہ اتمام ہدایت ہے. اللہ کی طرف سے ہدایت کا اتمام ہے جو وحی اور انبیاء کے ذریعے سے ہوا ہے, ورنہ ہدایت نوعی, فردی, جبلی, یہ ساری ہدایتیں ہیں. تو یہ رائے بھی سلف میں موجود ہے اور میں نے اسی کو اختیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بیان کر کے فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ, لیکن انسان نہ گھس سکا گھاٹی میں. عقبہ بھی کہتے ہیں, جیسے نجد کہتے ہیں کسی اونچے مقام کو, عقبہ کہتے ہیں کسی اونچے مقام پر درا, گھاٹی, تنگ گھاٹی. دو پہاڑ ہیں, ایک ادھر ایک ادھر, ان کے درمیان تنگ راستہ ہے, وہ عقبہ ہے. اور یہی عقبہ کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا سیرت میں, بیعت عقبہ اولا, بیعت عقبہ ثانیہ. بدقسمتی سے اب وہ عقبہ موجود نہیں رہا, وہ گھاٹی ختم ہو گئی. میں نے سن 70 میں اس گھاٹی کا جو ہے مشاہدہ بھی کیا, اور وہی گھاٹی تھی بڑی تنگ, جہاں جمرہ عقبہ ہے, جو لوگ حج پر جائیں اس سال وہ نوٹ کریں گے, جہاں وہ بڑا وہ ہے شیطان عقبہ, جمرہ عقبہ, اس کے اگر عرفات کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں مشرق کی طرف تو بائیں ہاتھ, اور مکے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں مغرب کی طرف تو دائیں ہاتھ. ایک بڑی سی پہاڑی تھی, اس پہاڑی کے پیچھے یہ درہ تھا عقبہ. اسی درے میں 6 صحابی ملے تھے انصاری, جنہوں نے حضور پر ایمان لائے سن 11 نبوی میں, یا سن 10 کا اختتام ہو سکتا ہے, واللہ عالم. اگلے سال وہ آئے تو ان 6 میں سے ایک نہیں آیا, 5 آئے, لیکن 7 اور آئے, 12 تھے جنہوں نے بیعت کی, بیعت عقبہ اولا. پھر ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا گیا, اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بعد میں بھیجا گیا. ان 2 کی دعوت و تبلیغ سے اگلے سال 72 مرد اور 3 عورتیں آ گئے, اور پھر انہوں نے بیعت کی, بیعت عقبہ ثانیہ. یہ گھاٹی اب ختم ہو گئی ہے, مینا کو چوڑا کر رہے ہیں چونکہ حاجیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے, تو وہ پہاڑی اڑا دی گئی بالکل. اب وہ گھاٹی جو ہے اب اس کا کوئی نشان نہیں ہے. البتہ جہاں بیعت ہوئی تھی وہاں ترکوں نے اپنے زمانے میں ایک مسجد بنا دی تھی, بڑی خستہ حالات میں وہ مسجد ابھی تک تو تھی. میں جو ابھی پچھلے سال بھی ہو کر آیا ہوں تو میں نے وہ مسجد دیکھی ہے, بہت خستہ اور گندگی اس میں پڑی ہوئی ہے, اس لیے کہ سعودی مزاج جو ہے, نجدی مزاج, وہ ان یادگاروں کے بہت خلاف ہیں, دشمن ہیں ان کے وہ. اور اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ عام لوگ جہلا جو ہیں وہ جہاں کر مشرکانہ حرکات وہاں جا کر کرتے ہیں, اس لیے انہوں نے تو اکثر و بیشتر نشانات جو ہیں یہ مٹائی دیے. لیکن وہ مسجد اس وقت تک بچی ہوئی تھی, اس پر کتبہ بھی لگا ہوا تھا, بڑے قدیم قسم کے خط میں ہے یہ, کوفی خط میں. بہرحال وہ عقبہ کا لفظ میں بتا رہا ہوں, اونچی گھاٹی. یہاں وہ لفظ بیان کیا گیا, انسان گھاٹی کو پار نہ کر سکا, عبور نہ کر سکا. معلوم ہوا کہ انسان کے سلوک یا خیر کی طرف آگے بڑھنے میں کوئی بوٹل نک ہے, درمیان میں کوئی گھاٹی ہے, اوکھی گھاٹی. یہ مجھے یاد آ جاتا ہے ہمیشہ, اس لیے کہ جس زمانے میں ہم جماعت اسلامی میں تھے, طالب علمی کا دور تھا, تو یہ عبداللہ شاکر صاحب غالباً ابھی تک بقید حیات ہیں, یہ پنجابی شاعر تھے تحریک اسلامی کے. تو ان کی جو نظمیں تھیں بڑی مشہور نظمیں, جو کسی زمانے میں نے باقاعدہ ترنم کے ساتھ بھی پڑھ کر, حالانکہ پنجابی تو میری مادری زبان نہیں ہے, لیکن وہ زمانہ کارکنیت کا تھا, پڑھتے تھے ٹانگوں میں بیٹھ کر جب الیکشن ہوا ہے, اور لاؤڈ سپیکر پہ وہ نظمیں پڑھتے تھے. ایک نظم کے اندر جو ان کا ترجیحی بند آتا تھا, اوکھی کاٹی مشکل پینڈا عشق دیا اسواراں دا, یعنی یہ کی گناہ سی مودودی تے مودودی دے یاراں دا. یعنی مولانا مودودی مرحوم اور ان کے ساتھی اس وقت جیل میں تھے, تو کیا گناہ انہوں نے کیا تھا, کیوں انہیں جیل میں ڈالا گیا, اس وقت انہوں نے یہ نظم کہی تھی کہ عشق کے مسافر جو ہیں ان کی گھاٹی بڑی مشکل ہے, اور بہت مشکل پینڈا اوکھی کاٹی. وہ اوکھی گھاٹی ہے یہ
فلقتحم العقبہ، انسان نہ گھس سکا یا نہ پار کر سکا، صحیح لفظ کا مفہوم ہے گھس ہی نہیں سکا، نہ گھس سکا گھاٹی میں۔ وما ادراک ما العقبہ، اور کیا تم سمجھے وہ گھاٹی کون سی ہے؟ کیا وہ کوئی پہاڑی درہ ہے؟ نہیں، یہ انسانی نفسیات کی گھاٹی ہے۔ انسان کی روحانی ترقی کے راستے میں یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یہی باٹل نیک ہے۔ اس سے گزر گئے تو بیڑا پار ہو جائے گا، لیکن یہی رہ جاتا ہے آدمی، اسی کو نہیں عبور کر پاتا۔ اور وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبۃ، کسی گردن کا آزاد کرا دینا۔ فا کاف، کاف کے معنی ہوتا ہے کھولنا، علیحدہ کر دینا، جیسے گرہ لگی ہوئی ہے کھول دیا آپ نے۔ اسی سے انفکاک ہے، جزو لا ینفک، کسی شے کا ایسا حصہ جو اس سے علیحدہ نہ کیا جا سکے، جزو لا ینفک۔ تو ہے فک و رقبۃ، کوئی غلام تھا، اس کی گردن میں غلامی کا پھندا پڑا ہوا تھا، آپ نے اس کی گردن کو آزاد کرا دیا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا ہے فاقے کے دن میں، بھوک کے دن میں، جبکہ قحط کا عالم ہو، اپنی جان کے لالے پڑے ہوں۔ اگر عام دن ہے، آپ کے کھتے بھرے ہوئے ہیں، تب آپ نے کوئی لنگر کھول دیا، کھلا دیا، کوئی بات نہیں۔ جب قحط کا عالم ہے، خود آپ کو اندیشہ ہے کہ میرے سٹورز جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، میرے اور میرے اپنے گھر والوں کے لیے بھی جو ہے لالے پڑ جانے والے ہیں، پھر بھی اگر فی یوم ذی مسغبہ، فاقے کے دن میں اور بھوک کے دن میں اور قحط کے عالم میں اگر وہ کھانا کھلاتا ہے، کس کو کھلاتا ہے؟ یتیمن ذا مقربہ، یتیم کو جو قرابت دار بھی ہے۔ یعنی یتیم، ویسے تو ہر یتیم مستحق ہے، آپ اس کی سرپرستی کریں، اس کی خیر خواہی کریں، اس کا اکرام کریں۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، سورۃ الفجر میں اس کے تقابل میں آ رہا ہے۔ لیکن یتیم قرابت دار ہو، آپ کا حقیقی بھتیجا ہو، بھانجا ہو، قریبی رشتہ دار ہو۔ یتیمن ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، یا مسکین ہے، محتاج ہے۔ اور مسکین کا جو اصل مادہ ہے، یہ مسکنت جو ہے، اس کے مفہوم کیا ہے؟ انسان تھک ہار جائے، کم ہمتی اس کے اوپر طاری ہو جائے۔ ایک شخص غریب ہے لیکن ہمت اس کی جوان ہے، وہ محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، اپنی روزی خود پیدا کر رہا ہے۔ ایک شخص دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے لیکن اعصابی طور پر کھوکھلا ہے، قوت ارادی مزمحل ہو چکی ہے، لہذا وہ مسکین ہے بئی معنی کہ اس کی قوت ارادی جو ہے وہ مزمحل ہو چکی ہے، وہ اپنی معاش خود پیدا نہیں کر پا رہا اور وہ دستے سوال دراز کر رہا ہے دوسروں کے سامنے۔ تو مسکنت کہتے ہیں بے چارگی کا عالم، جبکہ انسان کو جو ہے قدرت حاصل نہ رہے۔ او مسکینا ذا متربہ، یا مسکین محتاج ہے جو خاک میں رل رہا ہے، مٹی میں مل رہا ہے، جس کا حال جو ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں جیسے کہ کوئی شے مل جائے، اسی طریقے سے وہ مسکین جو ہے خاک آلود ہے یا خاک نشین ہے، ذا متربہ۔ یہ ہے جس کو اب آپ انسانی ہمدردی کہیں گے، اور انسانی ہمدردی میں اپنا مال خرچ کر سکنا، یہ باٹل نیک ہے۔ یعنی باٹل نیک کیا ہے؟ مال کی محبت، تحبون المال حبا جما، یہ ہے اصل باٹل نیک۔ تمہاری بریک یہ لگی ہوئی ہے، گاڑی نہیں چل سکتی، کتنا ہی آپ تھروٹل جو ہے دے لیں، گاڑی نہیں چلے گی، بریک لگی ہوئی۔ یہ بریک کھولو گے تو گاڑی چلے گی، اس باٹل نیک میں سے گزرو گے تو اب خیر اور بھلائی اور روحانی ترقی کے راستے کھل جائیں گے۔ یہ گھاٹی عبور کرو گے تو آگے چلو گے۔ یہ مضمون ہے اصل میں۔ اب میں یہاں 3 حوالے دے کر گزر جانا چاہتا ہوں، ہمارے منتخب نصاب کے یہ حوالے ہیں۔ سب سے پہلے منتخب نصاب میں حصہ اول کا جو درس دوم ہے، نیکی کی حقیقت۔ نیکی کی روح کیا ہے؟ ایمان۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، لیکن مظہر اول اور اہم ترین جو اس کا مظہر ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ حیران کن بات یہ ہے کہ وہاں نماز کو بھی بعد میں لائے ہیں، حالانکہ وہ عماد الدین، دین کا ستون ہے، رکن اول، کلمہ شہادت کے بعد رکن اول صلاۃ، روز محشر کے جان گداز بود، اولی پرسش نماز بود، لیکن وہ بھی بعد میں آیا ہے۔ پہلا مظہر نیکی کا کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔
اسی کے لیے وہ آیت جو میں ہمیشہ کوٹ کیا کرتا ہوں وہ بھی نوٹ کر لیجیے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو وہ شے جو تمہیں محبوب ہے۔ اس سے زیادہ نمایاں جو ہے یہ ہمارا سبق سورہ حدید، جس پر کہ منتخب نصاب ختم ہوتا ہے، جو اس کا کلائمیکس ہے، ضربہ سلام چوٹی، اس میں جو فرمایا گیا سلوک قرآنی وہاں تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں۔ انسان کو جھنجھوڑا گیا، اے مسلمانوں، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ کیا وقت نہیں آ گیا کہ تمہارے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں، اور نہ ہو جاؤ تم ان کے مانند جن کے دل سخت ہو گئے تھے، جن کو کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے؟ یہ جھنجھوڑا۔ پھر فرمایا مایوس نہ ہو، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، جان لو اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیا کرتا ہے۔ تمہارے دلوں میں اگر مردنی طاری ہو گئی ہے، تمہیں اپنے دلوں میں محسوس ہوتا ہے کہ ویرانی ہے، ایمان کا نور نہیں ہے، تو گھبراؤ نہیں، ہم دوبارہ اس کو نورانی بنا دیں گے، جیسے ہم زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے شرط اول کیا ہے؟ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، اور اللہ کو قرض حسنہ دینے والے لوگ، یہ شرط اول ہے، یہ بریک کھولنی پڑے گی انفاق اللہ کی راہ میں۔ اور اس کے بعد فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء شہداء عند ربہم۔ اب جو لوگ اس بریک کو کھول کر صدقہ اور انفاق اور اللہ کو قرض حسنہ دینے کی اس تنگ گھاٹی اس کو عبور کر کے پھر اگر ایمان لائیں اور پھر وہ اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لائیں تو مقام صدیقیت بھی کھلا ہے، پہنچ جاؤ، مقام شہادت مرتبہ شہادت بھی کھلا ہے، پہنچ جاؤ۔ یعنی بریک کھل جائے تو اب گاڑی چلے گی، اب مقام صدیقیت تک، مقام شہادت تک کوئی روک ٹوک نہیں، آگے بڑھ جاؤ۔ اور یہ ہے اصل مقام جو یہاں پر بیان کیا گیا، گھاٹی، یہ گھاٹی ہے، یہ مشکل ہے۔ میں نے وہ جو میرا کتابچہ ہے سورۃ العصر پر، اس میں جو میری تحریر ہے اس میں سورۃ التین اور سورۃ العصر کا تقابل کیا ہے، اور حضرت مسیح کا ایک قول